نواب محسن الملک۔ یہ سبق بابائے اردو مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ وہ ایک صاحب طرز انشا پرداز، ماہر لسانیات، محقق اور نقاد تھے۔ یہ مضمون اس کا ماخذ مولوی عبدالحق کی مشہور کتاب چند ہم عصر ہے۔ اس میں 15 لوگوں کا خاکہ لکھا گیا ہے۔ خاکہ ایسی تحریر جس میں کسی شخص کے افکار، کردار، خوبیوں اور خامیوں کو اس طرح سے واضح کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا تعارف تو ہوتا ہے لیکن سوانح نہیں ہوتی، خاکہ کہلاتا ہے۔ سوانح میں اس کے حالات زندگی، پیدائش سے وفات تک کے واقعات کی تفصیل سے بیان ہوتے ہیں، لیکن خاکہ میں چیدہ افکار، کردار اور خوبیوں اور خامیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ سبق یا مضمون نواب محسن الملک کا خاکہ ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے چند ہیڈنگز کا استعمال کیا ہے، لیکن خلاصے یا تشریح میں ہیڈنگز کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ خوبیاں، خطاب، سیاسی مصلحت۔ قدرت نے نواب محسن الملک کو ایسی خوبیوں سے نوازا تھا کہ خوبصورت، خوش گفتار، ذہین، دلکش اور روب داب والی شخصیت تھے۔ ایسے عمدہ انسان کہ ایک راہ چلتا شخص تھوڑی دیر کی ملاقات میں ان پر فدا ہو جاتا، ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بہت موزوں ثابت ہوا۔ محسن الملک یعنی ملک کے محسن۔ نام تو ان کا نواب سید مہدی علی خان تھا، لیکن اپنے خطاب سے زیادہ مقبول ہوئے۔ بہت خوبصورت گفتگو کرتے تھے، خوش گفتاری کی عادت تھی۔ کہتے ہیں نا کہ تم بات کرو ہو کہ کمالات کرو ہو۔ بہت سی خوبیوں کے مالک نواب محسن الملک۔ ان کے بارے میں اتنا کہنا ہے کہ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ ان کی سیاسی مصلحت اور بصیرت کی بات کریں تو سیاست میں رہتے ہوئے ان کو بہت سے دلشکن کام بھی کرنے پڑے، مگر انہوں نے ایسی خوبصورتی سے یہ کام کیے کہ لوگ اگر مخالف بھی تھے تب بھی ان کے شکر گزار ہوتے۔ کہتے ہیں سیاست میں افراد سے نہیں اصولوں سے دوستی ہوتی ہے، اور وہ بالکل ایسے ہی تھے۔ تدبر و قابلیت، تدبر اور انتظامی صلاحیت۔ نواب محسن الملک صاحب کی سیاستدانی کے جوہر حیدرآباد میں کھلے۔ وہ بڑے بڑے مشکل معاملات کو باتوں میں حل کر دیتے تھے، اور وہ اگر کسی ہندوستان کے علاوہ کسی اور ملک کے فارن منسٹر ہوتے تو دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کرتے۔ کارنامے اور مقبولیت۔ حیدرآباد اور حیدرآباد والوں پر ان کے بہت احسانات تھے۔ مصری نمونے پر ریاست کا بجٹ، بندوبست کا محکمہ،
وغیرہ ان کی یادگار ہیں۔ لوگوں میں اس قدر مقبول تھے کہ جب حیدرآباد سے دوسرے شہر کے لیے رخصت ہوئے تو ہزاروں لوگ، جن میں امیر، غریب، بیوہ، یتیم سبھی شامل تھے، ان کی جدائی پر زاروں قطار رو رہے تھے۔ بچھڑا وہ کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا وہ کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ایسی ہی بات تھی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے جانے پر چاہے دوسرے شہر ہی کیوں نہ جا رہے ہوں، لوگ روتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں۔ اگلی ان کی خوبی کا ذکر کریں، وہ ہے مذہب سے دلچسپی اور زبان دانی۔ سر سید سے تعلق کی وجہ سے لوگ ان کو بد مذہب اور بد عقیدہ سمجھتے تھے، مگر ان کا مرکز و محور اور اوڑھنا بچھونا صرف مذہب ہی تھا۔ ان کی ایک ہی تصنیف تھی جو خالصتاً مذہبی تھی۔ اس کے علاوہ جو کچھ لکھا اور تقاریر کی، اس کا تعلق بھی کسی نہ کسی طرح مذہب سے ہی جڑ جاتا۔ ان کا شمار اردو کے اعلیٰ اور بڑے ادیبوں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن تحریروں میں ادبیت کی شان تھی۔ فن تقریر اور ظرافت۔ فن تقریر پر ایسا عبور تھا کہ لوگ مخالف بھی دوست بن جاتے۔ جب جلسے جلوسوں میں جلسہ منتشر ہونے لگتا یا درہم برہم ہونے کا خدشہ ہوتا تو نواب صاحب کی خوش بیانی اور حس ظرافت جادوگری کا کام کرتی، اور لوگ شگفتہ اور حشاش بشاش ہو جاتے۔ جیسا کہ احمد فراز نے کہا تھا، سنا ہے وہ بولے تو لفظوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے وہ بولے تو لفظوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ یا غالب کا شعر ہے کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ ایسی ہی خوبصورت آواز کے مالک تھے کہ جیسے ہی بولتے لوگوں پہ ایک جادو سا کر دیتے تھے۔ مردم شناسی اور کام لینے کا سلیقہ۔ لوگوں کو سمجھنے کی خاص صلاحیت اللہ نے انہیں دی تھی، اور لوگوں سے کام لینے کا انہیں سلیقہ بھی تھا۔ کس سے کیا کام لینا ہے، کس طرح سے لینا ہے، مکمل طور پہ واقفیت رکھتے تھے، جانتے تھے۔ یہ بھی ایک صلاحیت ہے جو بہت کم لوگوں میں اللہ نے دی ہے، کم لوگوں کو اللہ نے عطا کی ہے۔ مطالعے کا شوق، سر سید کا مشن۔ آپ کو مطالعے کا بے حد شوق تھا، انگریزی سے نا واقف تھے، مگر انگریزی کتابیں جو پسند ہوتی ان کے مزاج اور ذوق کے مطابق ہوتی، ترجمہ کرا کے پڑھتے تھے۔ سر سید کی وفات کے بعد ان کا کام انہوں نے ایسے کیا جیسے یہ انہی کا مشن تھا۔ ان کی یادگار کوئی بنائے یا نہ بنائے، ان کا کام ہی ان کی یادگار ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایسے ہی لازوال شخصیت کے مالک تھے، بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے۔ یہ آج ہم نے پڑھا ہے نواب محسن الملک۔ اب بھی ہم نے نواب محسن الملک کا خاکہ پڑھا، ان کی خصوصیات اور
کارناموں کا تذکرہ بھی آپ نے پڑھا، ان کے جتنے بھی پوائنٹس میں نے بتائے ہیں ان تمام نکات کے مطابق ان کی تشریح کیجیے اور ان کا خلاصہ تیار کرنے اور جو ہے